الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ محترم حضرات، بہت دنوں کے بعد آج ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم اصلاحی مجلس کا آغاز کریں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کرونا وائرس کے خطرناک حالات کی وجہ سے صورتحال کچھ ایسی بنی کہ بہت سارے شعبے بند ہو گئے، دینی تعلیم کے مراکز بند ہو گئے، مجالس پر، مدارس پر، مساجد پر، ان سب چیزوں پر اس کا اثر مرتب ہوا۔ اسی وجہ سے ہم لوگ مجلس بھی نہیں کر سکے، اور اب تک بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ ایک جگہ پر جمع ہو اور جیسے حسب معمول پہلے مجلس ہوتی تھی اس طرح پر مجلس کی جائے، ابھی اس کے حالات نظر نہیں آ رہے۔ اسی لیے آلٹرنیٹ کے طور پر یہ سوچا گیا، بہت سارے حضرات کے توجہ دلانے پر اور تقاضا کرنے پر، کہ فی الحال آن لائن مجلس ہی سے اس سلسلے کا آغاز کر دیا جائے، تاکہ دین کی بات پہنچتی رہے، کہنے والے کو بھی فائدہ ہو اور سننے والے کو بھی فائدہ ہو۔ میں تو ہمیشہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب میں بیان کرتا ہوں اور لوگوں کو کچھ سناتا ہوں تو اس کا فائدہ مجھے زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ اس بات کو پیش نظر رکھتا ہوں کہ مجھے فائدہ ہو جائے۔ مطالعہ کرنے کی وجہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر توجہ ڈالنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ فائدہ خود مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے میں اس بات کی تمنا اور آرزو کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو کچھ سنا سکوں تاکہ میں خود اس کے اوپر عمل کر سکوں۔ اس موقع پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ آن لائن یہ سلسلہ کس حد تک علماء کے درمیان میں معتبر ہے، جواز کے حدود میں ہے، اس کے اوپر بحثیں موجود ہیں۔ میری بھی تحریرات اس سلسلے میں پائی جاتی ہیں، متعدد جگہوں پر، متعدد کتابوں میں میں نے اس کے اوپر بحث کی ہے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں محض عارضی طور پر اور اصل کام نہ ہونے کی وجہ سے ضرورت سمجھ کر اس سلسلے کو اختیار کیا گیا ہے، اور جب حالات سدھر جائیں گے اور بن جائیں گے تو پھر اس کی ضرورت نہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فوائد اور برکات سے ہم لوگوں کو مستفید فرمائے، اور نقصانات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت جو موضوع میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ہے فکر آخرت یا غم آخرت۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں۔ دنیا کے اندر ہمیں بھیجنے کا اصلی مقصد قرآن اور حدیث دونوں کی روشنی میں یہی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو تیار کریں، اپنی آخرت کو بنائیں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔
قرآن و حدیث کے نصوص اس سلسلے میں بالکل واضح ہیں، اس لیے اس بات کی شدید ترین ضرورت ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے کھانے کے ساتھ، پینے کے ساتھ، اپنے آرام کے ساتھ، اپنے کام کاج کے ساتھ، اپنی تجارتوں کے ساتھ، اپنی منڈیوں کے ساتھ، اپنے بزنس کے ساتھ، اپنی تعلیمی مصروفیات کے ساتھ اس بات کی بھرپور کوشش کریں کہ ہمارا ہر کام آخرت کی طرف ہم کو لے جا رہا ہو اور آخرت کو بنانے کا اس میں فائدہ مل رہا ہو۔ اس لیے کہ اگر ہم نے کچھ کام دنیا کے لیے کیا اور وہ صرف دنیا کا ہوا اور آخرت کا کوئی کام نہ ہوا تو پھر اس سلسلے میں ہم گویا کہ خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے۔ اس لیے آج میں آپ حضرات کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے اندر ہمیں آخرت کی فکر کرنے اور غم آخرت کو اپنے اوپر سوار کر لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کے اندر آیا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں سارا ملک ہے، پوری دنیا ہے، دنیا کی طاقتیں ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت و طاقت رکھنے والا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اس اللہ نے جس نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کریں اور تمہارا امتحان لیں، اس بارے میں امتحان لیں ایکم احسن عملا کہ تمہارے اندر کون ایسا ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت قتادہ اور بہت سارے اور مفسرین حضرات جو صحابہ میں سے ہیں اور تابعین میں سے ہیں، وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں احسن عملا اے اکثرہم ذکرا للموت یا اکثرہم ذکرا للآخرہ۔ یہاں احسن عمل، بہترین عمل کرنے والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، آخرت کو کثرت کے ساتھ میں یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ جب آخرت کو کثرت کے ساتھ میں یاد کریں گے تو ان کا عمل خود بخود صحیح ہوتا چلا جائے گا۔ جس آدمی کے دل و دماغ کے اوپر آخرت سوار ہو اور وہ ہمیشہ سوچتا ہو، غور و فکر کرتا رہتا ہو، میں ایک دن مرنے والا ہوں، قبر میں جانے والا ہوں، اور پھر حشر میں مجھ کو اٹھایا جائے گا، حساب اور کتاب مجھ سے لیا جائے گا، اللہ کے سامنے مجھ کو کھڑا کیا جائے گا اور ہر چیز کا مجھ کو حساب و کتاب دینا ہوگا۔ مجھے بتانا ہوگا کہ نماز میں نے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، مجھے بتانا ہوگا کہ روزے کے ایام میں نے روزے رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے، مجھے جواب دہی کرنی ہوگی کہ میں نے حلال سے کمایا تھا کہ حرام سے کمایا تھا، اور مجھے اللہ کے سامنے یہ بتانا پڑے گا کہ میں نے دنیا کے اندر کیا اچھائی کی، اور یہ بھی مجھ کو بتانا ہوگا کہ میں نے دنیا کے اندر کیا کیا برائیاں کی۔ جس آدمی کے دل پر، دماغ پر یہ باتیں سوار ہوں، ظاہر بات ہے اس کا عمل تو خود بخود ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کی تفسیر یہ ہے لیبلوکم ایکم اکثر ذکرا للموت و ایکم اکثر ذکرا للآخرہ۔ آخرت کو زیادہ یاد کرنے والا، موت کو زیادہ یاد کرنے والا کون ہے؟ کہتے ہیں اس کے اندر اللہ آزمائش کرتے ہیں موت و حیات کو دے کر۔ موت بھی اللہ نے دی ہے، موت بھی اللہ نے رکھی ہے، اور حیات بھی اللہ نے عطا کی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہماری آزمائش کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہ ہم اس دنیا کے اندر کرتے کیا ہیں۔ جب آدمی آخرت کو سوچے گا، وہاں کے احوال کو سوچے گا، وہاں کے عذابات کو سوچے گا، وہاں کی نعمتوں کو سوچے گا، تو نیکی کی طرف خود بخود بڑھتا جائے گا اور برائیوں سے خود بخود بچتا چلا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔
وما تلززتم النساء على الفرشات ولا خرجتم الى السعودات تجأرون الى اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر تم ان باتوں کو جان لو جن باتوں کو میں جانتا ہوں. کیا جانتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ آخرت کو جانتے تھے، غیب کی چیزوں کو جانتے تھے، جنت و جہنم کو جانتے تھے، وہاں کے عذابات اور وہاں کی نعمتوں کو جانتے تھے، قبر کے حالات کو جانتے تھے، وہاں پیش آنے والے غیبی احوال کو جانتے تھے. یہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، لیکن نبی کے سامنے ان سب چیزوں کو واضح کر دیا جاتا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کو دیکھا اور پرکھا، وہ جانا اور ہم کو بتایا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ وہ چیزیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو کیا ہوگا؟ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو تمہاری ہنسی کم ہو جائے گی اور تمہارا رونا زیادہ ہو جائے گا. اس لیے کہ آخرت کو جاننے کے بعد یہ دنیا پھیکی پڑ جاتی ہے، دنیا کی نعمتیں حقیر معلوم ہوتی ہیں، دنیا کی نعمتوں کے اندر سے لذت مسلوب ہوتی دکھائی دیتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَا تَلَزَّزْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُودَاتِ، اور جنگلات کی طرف تم نکل پڑو گے، تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی پناہ لیتے ہوئے، اللہ کی پناہ لیتے ہوئے تم جنگلات کی طرف نکل جاؤ گے اگر تم کو وہ باتیں معلوم ہو جائیں جو باتیں کہ میں جانتا ہوں، جن باتوں کو میں سمجھتا ہوں، جو باتیں میرے سامنے آشکارا کی جاتی ہیں. معلوم ہوا کہ آخرت کی یاد دہانی اللہ کے نبی نے اسی لیے کی کہ ہم آخرت کو یاد کر کے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. اور اسی لیے خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال کیا تھا؟ حدیث میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی غالباً روایت ہے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان دائم الفکرہ لیست له راحہ طویل السکت لا يتکلم فی غیر حاجہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کے کچھ احوال بتا رہے، اور یہ وہ احوال ہیں جو آخرت کی فکر والے پر طاری ہوتے ہیں. یہ وہ احوال ہیں جو اس آدمی پر طاری ہوتے ہیں جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، آخرت کی فکر میں اور آخرت کی طلب میں لگا ہوا ہوتا ہے. اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال دیکھیے کیا ہوتا تھا. کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، لگاتار غم اور حزن آپ پر طاری رہتا تھا. دائم الفکرہ، ہمیشہ ایک فکر طاری رہتی تھی. لیست لہ راحہ، آپ بے چین رہتے تھے اور بے چینی کی وجہ سے آپ کو راحت نہیں معلوم ہوتی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ آخرت کی وجہ سے بے چین رہتے تھے، آپ کو چین نہیں آتا تھا. کبھی کھانے میں، کبھی پینے میں اور کبھی سونے میں آدمی کو جو چین محسوس ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ چین محسوس نہیں ہوتا تھا. ہمیشہ آخرت کی فکر سوار رہتی تھی. اور کہتے ہیں طویل السکت، لمبا لمبا سکوت کرتے تھے. کیا مانے؟ لا یتکلم فی غیر حاجہ، بغیر حاجت بغیر ضرورت بولتے نہیں تھے. آج ہم لوگ سوچیں کہ کتنی بیکار باتیں کرتے ہیں، فضول گفتگو میں لگتے ہیں، اور فضول ہی نہیں بلکہ حرام باتوں میں لگے رہتے ہیں، اور جو جی میں آتا ہے بکتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور دوسروں کا دل بھی دکھاتے ہیں، بہتان ترازیاں بھی کرتے ہیں، یا کم از کم فضول گفتگو کرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ طویل سکتہ کرتے تھے، یعنی بات چیت لمبی چوڑی نہیں کرتے تھے اور بغیر ضرورت گفتگو نہیں کرتے تھے. یہ حال اس آدمی کا ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میرا ایک ایک لمحہ بھی بڑا قیمتی ہے، اس میں ایک لفظ بھی میرا بلا وجہ نکل گیا، فضول نکل گیا، تو اس کی وجہ سے میری آخرت کا کچھ سرمایہ ضائع ہو جائے گا. اس لیے وہ اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، اس کی زبان کو بھی اللہ کے ذکر میں لگاتا ہے، اور اپنے اعمال کو بھی اسی کے لیے تیار کرتا رہتا ہے. یہ اس آدمی کا حال ہوتا ہے جس کے اوپر آخرت سوار ہوتی ہے. یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ. متواصل الاحزان
دائم الفکرہ لیست لہو راحہ طویل السکت لا یتکلم فی غیر حاجہ. ہمیں بھی اس کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا کوئی کام فضول نہ ہو، کام ہوتا رہے، بیکار نہ ہو. ہر وقت ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے رہیں. زبان ہے تو ذکر میں لگی رہے، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر اور دیگر اعضاء و جوارے ہیں تو وہ بھی کسی نہ کسی نیکی کے کاموں میں لگے رہیں، فضول حرکتوں کے اندر نہ لگے رہیں. مجھے ایک قصہ یاد آ گیا. ہمارے بزرگوں میں دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا محمد میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، محدث دارالعلوم دیوبند کی عظیم شخصیت معروف ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کے بھی وہ استاد ہوتے ہیں. بہت بڑے عالمی آدمی اور بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں. ایک طرف علم میں اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام دیا تھا، تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روحانی اعتبار سے بھی بڑی ترقیات سے نوازا تھا. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ حضرت کی مجلس ہوتی تھی عصر کے بعد، اور اس مجلس کے اندر اساتذہ دارالعلوم دیوبند کے شریک ہوتے تھے اور طلبہ کا بھی ایک جمع غفیر شریک ہوتا تھا. حضرت کچھ بیان فرماتے اور لوگ استفادہ کرتے چلے آتے، اور پھر کچھ لوگ آپس میں وہاں گفتگو بھی کرتے رہتے تھے. کسی نے کچھ سوال کر لیا، لمبا سا سوال کر لیا، 1 منٹ میں وہ سوال پورا ہو سکتا تھا لیکن 5 منٹ اس کے لیے لگا دیے. یا پھر جو ہے کوئی اور گفتگو شروع کر ڈالی، فضول باتیں بھی پوچھنے لگے. جب ایسا ہونے لگا تو ایک دن حضرت مولانا محمد میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے اعلان فرمایا کہ بھائی کل سے مجلس میں ہمارا یہ طرز ہوگا کہ جو بھی سوال کرنا ہے، جو بھی پوچھنا ہے، جو بھی بولنا ہے، وہ عربی میں گفتگو ہوگی. یہ سارے حضرات تو عربی پڑھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ہر طرح کی بات کو دوسری زبان میں ڈھال کر بیان کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. جو بڑے علماء ہوں گے وہ تو کریں گے، اور جن کو عادت پڑی ہوئی ہوگی وہ تو کریں گے، لیکن ایک عام مجمع جس میں کچھ طلبہ بھی اور چھوٹے بوٹے ہر قسم کے لوگ، تو وہ سوالات کرتے رہتے تھے. حضرت نے فرمایا کہ کل سے ہماری مجلس کے اندر جس کو بھی پوچھنا ہے، جس کو بھی کچھ بولنا ہے، جس کو بھی بات کرنا ہے، وہ صرف عربی میں بات کرے گا. اب جب دوسرا دن ہوا اور مجلس میں لوگ جمع ہوئے تو اب بہت دیر ہو گئی، کوئی سوال کرنے والا سوال نہیں کرتا. روزانہ تو سوالوں کی بھرمار ہوتی تھی، لوگ پوچھتے رہتے تھے، لیکن آج ہیں کہ سب کے سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ نہیں بولتا. علماء بھی خاموش ہیں، عوام بھی خاموش ہیں، طلبہ بھی خاموش ہیں. حضرت نے فرمایا عربی میں کہ بھئی آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ هل عندکم من سوال؟ تو بہت دیر کے بعد ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے چھوٹا سا ایک سوال کیا، جچے تلے الفاظ کے اندر اٹک اٹک کے بول کر انہوں نے اپنی بات پوری کی. حضرت نے اس کا جواب دیا، پھر خاموشی طاری ہو گئی. بہت دیر تک کوئی کچھ نہیں بولا. پھر اس کے بعد حضرت نے پوچھا کہ بھائی کچھ ہے پوچھنے والے، پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں، لیکن کوئی نہیں بولتا. ایسا 1-2-3 دن مجلس جو چلی تو لوگوں کو محسوس ہوا کہ اس مجلس میں اب گفتگو ہی نہیں ہو رہی ہے، سب کے سب خاموش بیٹھے ہیں، حضرت بھی خاموش بیٹھے ہیں، اور نہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں، نہ جواب کی ضرورت پڑتی ہے. تو کسی نے ایک دن 2-4 دن کے بعد حضرت سے عرض کیا کہ حضرت مجلس میں پہلے بڑا مزہ آتا تھا کہ آپ گفتگو فرماتے تھے، مختلف واقعات سناتے تھے، بزرگوں کے حالات بتاتے تھے، اور جو پوچھا جاتا تھا ان کی تحقیقات بیان کرتے تھے، حدیث کی تشریح ہوتی تھی یا کوئی مسائل کی تحقیق ہوا کرتی تھی، لیکن اب بالکل خاموشی اور سناٹا طاری ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ پتہ ہے کہ میں نے ایسا کیوں لگائی قید؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم. فرمایا کہ بھائی دیکھو، میں محسوس کر رہا تھا کہ لوگ خواہ مخواہ کی باتیں پوچھ رہے ہیں، بیکار کی گفتگو کر رہے ہیں، اور چھوٹی موٹی بات کو لمبی چوڑی عبارتوں میں ادا کر رہے ہیں. میں نے ان کو توجہ دلانی چاہیے کہ ابھی جو چھوٹی موٹی ہماری عمر باقی ہے، اس عمر کا کوئی بھی لمحہ ہمارا بیکار اور فضول نہیں ہونا چاہیے. اب جب یہ قید لگا دی کہ عربی ہی میں بولو، تو اب جیسے عربی نہیں آتی وہ تو بولے گا ہی نہیں،
خاموش بیٹھے گا. اور جسے عربی آئی وہ بھی چھوٹی موٹی عربی آتی ہو معمولی تو وہ بھی نہیں بول پائے گا, اور جسے اچھی عربی آتی ہے صرف وہی بول سکے گا, اور اچھی عربی بولنے والے جچے تلے الفاظ ہی میں بولیں گے, خامخواہ نہیں بولیں گے. اس خیال سے میں نے یہ قید لگائی. تو یہاں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس آدمی کے دل کے اوپر آخرت کا فکر سوار ہوتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں لا یتکلم فی غیر حاجہ, بغیر حاجت اور بغیر ضرورت کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولتے نہیں تھے. اللہ کے نبی پر غم طاری رہتا تھا. کیوں تھا غم؟ آخرت کی فکر کی وجہ سے غم تھا, اور یہ چاہتے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہر کام ہمارا ایسا ہو جس سے کہ لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے, اور ہماری کوئی حرکت ایسی نہ ہو جس کے اندر کوئی نفع کے بجائے نقصان ہو یا فضول چلی جائے. یہی وہ غم تھا جس کے بارے میں ایک حدیث میں عجیب بات آتی ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ وہ بالکل غمگین ہیں. حضرت عمر کی یہ روایت ہے, اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حزینا, ایک بار حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام غمگین حالت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے. جب غمگین حالت میں آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا مالی اراک حزینا یا جبریل, اے جبریل کیا بات ہے کہ میں آپ کو بڑا غمگین دیکھ رہا ہوں, آپ کا چہرہ غمناک معلوم ہو رہا ہے. اس پر انہوں نے کیا جواب دیا؟ ان کے اوپر جو آخرت کی فکر طاری تھی وہ اس جملے سے اور ان کے اس کلام سے معلوم ہوتی ہے. اللہ کے نبی پر غم طاری ہوتا تھا, یہ تو ابھی آپ نے سنا. یہاں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے برگزیدہ فرشتے اور بہت بڑے فرشتے اور تمام فرشتوں کے سردار, وہ بھی آخرت کو یاد کر کے اور آخرت کے احوال کو یاد کر کے ان کے اوپر بھی غم طاری ہو جاتا تھا. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا مالی اراک حزینا یا جبریل, اے جبریل کیا بات ہے کہ میں آپ کو غمگین دیکھ رہا ہوں, تو حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ, یا محمد, انی رأیت نفحة من جہنم فلم یرجع الی روحی بعد, جہنم کا ایک جھونکا میں نے دیکھا, اس کی وہ حالت اور کیفیت کو دیکھ کر اب تک میری روح پھر میرے جسم میں واپس نہیں آ سکی ہے. ایک تعبیر ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بے روح ہو گئے تھے, مردہ ہو گئے تھے. مطلب جیسے ہم بھی بولتے ہیں نا کہ ابھی تو سانس میں سانس ہی نہیں آئی میرے, ایسا حال دیکھا, ایسا واقعہ پیش آ گیا, ایسی خطرناک صورت پیش آ گئی کہ اس کی وجہ سے تو میری جان میں جان نہیں آ رہی. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا, اسی طرح حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ جہنم کا ایک جھونکا میں نے دیکھا, اس کی وجہ سے اب تک تو میری روح میرے جسم میں واپس نہیں آ سکی ہے, یعنی میری جان میں جان نہیں آئی, اس لیے میں ابھی تک غمگین ہوں. یہ فرمایا حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو بھائیو, ہمیں اور آپ کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم آخرت کو یاد کریں, آخرت کے احوال کو یاد کریں, جہنم کو یاد کریں, اور جنت کو بھی یاد کریں, جنت کی نعمتوں کو یاد کریں. ان سب چیزوں کو یاد کر کے دنیا کے اندر ایسے کام کریں کہ ہم آخرت کے اندر فلاح اور کامیابی کی منزلوں کو طے کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام کر کے چلے جائیں جس کی وجہ سے آخرت کے اندر ہمیں کچھ نہ ملے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صاحب نے سوال کیا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس تھی. اس مجلس کے اندر ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا ای المؤمنین اکیس, اے اللہ کے رسول, مومنوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ اکیس کہتے ہیں زیادہ عقل والا, زیادہ عقل والے لوگ مومنوں میں کون ہیں؟ اس پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس. اللہ کے رسول نے فرمایا
मोमिनों में से जो कसरत के साथ मौत को याद करने वाले होते हैं और जो अपने मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए तैयारी करने में बेहतर काम करते हैं, उलाइकल अकियास, ये हैं अक्लमंद लोग। दो बातें फरमाई, दो बातों का बड़ा गहरा ताल्लुक भी है। फरमाया अक्सरुहुम जिक्रन लिल मौत व अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिदादा। वो लोग ज्यादा अक्लमंद हुए मुसलमानों में से जो मौत को कसरत के साथ याद करते हैं और मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए अच्छा अमल करके अच्छी तैयारी करते हैं। अहसनुहुम इस्तेदादन, इस्तेदाद के माने तैयारी, तैयारी में बेहतर। दोनों का बड़ा गहरा रब्त है। जो मौत को कसरत से याद करेगा वह आखिरत के लिए तैयारी भी करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी को मौत तो याद हो, मौत के अहवाल याद हो, मौत बार बार याद आ रही हो और उसके बाद भी वो गुनाह करता रहे, फजूल हरकतें करता रहे, नाजायज बातें करता रहे, अल्लाह को नाराज करता रहे, रसूल के अहकाम को ठुकराता रहे। ऐसा होना मुमकिन नहीं है। इसीलिए दोनों में रब्त है। जो मौत को कसरत से याद करते हैं और उसके साथ मौत के बाद वाली जिंदगी के लिए बेहतरीन तैयारी करते हैं, अहसनुहुम इस्तेदादन उलाइकल अकियास, यही अक्लमंद लोग हैं। मालूम हुआ वह बहुत बड़े बेवकूफ हैं जो दुनिया में आने के बाद सिर्फ दुनिया की फिक्र करते हैं, दुनिया ही के आमाल करते हैं और फिर अपने अहवाल को और अपने आमाल को, अपने औकात को, अपनी फुर्सतों को, इन सब चीजों को दुनिया के लिए लगा देते हैं, आखिरत के लिए नहीं लगाते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस से मालूम होता है कि वो बहुत बड़े बेवकूफ हैं। क्यों ना हो? इससे कि जब आदमी को मालूम है कि मुझे यहां से जाना है, हमेशा रहना नहीं है, कभी न कभी तो जाना है। और आज तो जो सूरत हाल है दुनिया की, कोरोना वायरस की वजह से हर रोज मौतों की भरमार है। मौत तो वैसे भी कभी भी आ सकती है, उसका वक्त हमको और आपको बताया नहीं गया है। जब बताया नहीं गया तो हर वक्त ही तैयार रहना है। चुनाचे हमेशा भी ऐसे ही है। आदमी खाता रहता है, मौत आ जाती है, पीता रहता है, मौत आ जाती है। एक साहब स्कूटर चलाते जा रहे थे, मौत आ गई। और एक साहब जो हमारे ही जानने वाले लोगों में से थे, ऑटो ड्राइवर थे, वो ऑटो चला रहे थे, ऑटो चलाते चलाते एक जगह पर जाकर जो है उनकी मौत हो गई और ऑटो जाकर एक जगह पर दरख्त के पास टिक गई। ये सब दुनिया में हो रहे हैं। और फिर बीमारियां आकर मौत, ये तो वाकया होता ही रहता है, हॉस्पिटलों में मौत के वाकयात होते ही रहते हैं। लेकिन आज जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में तो बिल्कुल इंसान की जिंदगी गैर यकीनी बन चुकी है। किसी भी वक्त कोई भी दुनिया से जा सकता है। यह बीमारी फैल रही है कोरोना, और वाकयात पर वाकयात, वाकयात पर वाकयात सुनाई दे रहे हैं। बहुत से उलमा इस वक्त दुनिया से चले गए, बहुत सारे लोग दुनिया से उठते चले गए और उठते जा रहे हैं। ये रोजाना हम सुनते आ रहे हैं। ऐसी सूरत के अंदर जबकि हमको मालूम है कि मौत दुनिया में आने वाली है, हम हमेशा के लिए दुनिया में नहीं आए, आखिरत की तैयारी के लिए आए और आखिरत बनाने ही के लिए आए। यहां आकर सिर्फ दुनिया के काम करके चला जाए, आखिरत के लिए कोई तैयारी ना करे, उसे न जन्नत याद आए, न जहन्नम याद आए, न हिसाब और किताब की मंजिलें उसको याद आए, न कब्र उसको याद आए, न कब्र के अंदर के हालात उसको याद आए। इन सारी चीजों से वो बेफिक्र होकर दुनिया से चला जाए, तो आप बताओ कि इससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कौन हो सकता है? इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सवाल के जवाब के अंदर फरमाया, अय्युल मुमिनीन अकियस, सबसे ज्यादा अक्लमंद मोमिन कौन है? फरमाया अक्सरुहुम जिक्रन लिल मौत व अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिदादा उलाइकल अकियास। और इसीलिए भी हुक्म दिया कि कहीं तुम मौत को ना भूल जाओ, आखिरत को ना भूल जाओ, ये तुमको बार बार याद आते रहना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसके लिए हुक्म दिया, कभी कब्रिस्तानों में जाया करो। एक हदीस में आपने फरमाया, कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। मैंने तुमको पहले कब्रिस्तान जाने से मना किया था, वो एक हिकमत से मना फरमाया था, लेकिन अब तुमको बताता हूं, तुमको हुक्म देता हूं, फज़ूरूहा, जाओ कब्रिस्तानों की जियारत करो, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, क्योंकि वो आखिरत की याद दहानी करती हैं। तुमको याद आएगा
یہ لوگ جو یہاں مرے پڑے ہیں، قبروں کے اندر گڑے پڑے ہیں، یہ کیسے کیسے لوگ تھے؟ ان میں علماء بھی ہیں، ان کے اندر سائنسدان بھی ہیں، ان کے اندر بہت بڑے سائنٹسٹ بھی ہیں، ان کے اندر بہت بڑے مالدار بھی ہیں، ان کے اندر بہت بڑے بڑے رئیس بھی ہیں، ان کے اندر بہت بڑے تجار بھی ہیں، اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے والے ہیں، یہاں پر بادشاہ بھی موجود ہیں۔ یہ قبرستان وہ چیز ہے جہاں پر سب آ کے آباد ہوتے ہیں۔ آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا حضرت شاہ بہلول کا۔ شاہ بہلول چلے جا رہے تھے، ایک آدمی سپاہی ان سے مل کر پوچھنے لگا کہ آبادی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا میں آبادی ہی کی طرف جا رہا ہوں، چلو میرے ساتھ ساتھ۔ اب وہ چلتے چلتے قبرستان گئے، جا کے کہنے لگے یہ ہے آبادی۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا تم بے وقوف تو نہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میں بے وقوفی کی بات تھوڑا ہی کر رہا ہوں، ذرا سوچ کے دیکھو سارے شہر کے لوگ مر مر کے یہیں آباد ہوتے ہیں، غریب بھی، امیر بھی، مرد بھی، عورت بھی، بڑا بھی، چھوٹا بھی، سب کے سب یہیں پر آ کر آباد ہوتے ہیں، تو آبادی تو یہی ہے، تو اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں جاؤ تاکہ تم کو آخرت یاد آتی رہے۔ اور ایک حدیث میں بھی فرمایا اکثرو ذکر حازم اللذات، لذتوں پر پانی پھیر دینے والی چیز اور لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت کے ساتھ میں یاد کیا کرو۔ موت کو یاد کرنا اور اس کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے ایک جگہ پر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی قبرستان کی طرف۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت براء ابن عازب سے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں جمع ہیں یہاں پر؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی جنازہ ہے اور اس کی تدفین کے لیے لوگ جمع ہیں۔ حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سنتے ہی جلدی جلدی ادھر کا رخ کیا، فبدر الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جلدی جلدی دوڑتے دوڑتے ادھر جانے لگے۔ حضرت براء کہتے ہیں میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اللہ کے نبی وہاں پر پہنچے، لوگ جمع تھے، ایک جنازہ رکھا ہوا تھا، تدفین کا عمل جاری تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو ہٹا کر بالکل سامنے جا کر آپ بیٹھ گئے۔ حضرت براء ابن عازب کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب ہو کر بیٹھا تاکہ میں دیکھوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے لگاتار آنسو جاری ہیں، حتیٰ کہ جو سامنے والا حصہ تھا مٹی کا وہ حصہ تر ہو گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو سے۔ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے۔ اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ لمثل هذا اليوم فاعدوا، لمثل هذا اليوم فاعدوا، ارے لوگو اس دن کے جیسے دن کے واسطے تیاری کر لو، یہ دن سب کو پیش آنے والا ہے، آج نہیں تو کل پیش آنے والا ہے، کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ اور جب یہاں سے جائے گا تو نہ مال لے کر جائے گا، نہ جائیداد و املاک لے کر جائے گا، جائے گا تو صرف اعمال لے کر جائے گا، یا تو اچھا عمل لے کے جائے گا یا برا عمل لے کے جائے گا۔ اسی کو یہاں پر تیار کرنے کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل کام دنیا میں رہتے ہوئے کھانا اور پینا اور کمانا اور دھمانا اور جمانا اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لینا، عیش و عشرت کرنا، یہ اصل مقصد نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہو، بلکہ اصل مقصد ہے کہ ضرورت کے لیے کھاؤ، ضرورت کے لیے کماؤ، ضرورت کے لیے اور چیزوں کو اختیار کرو، لیکن ان ساری چیزوں کو استعمال کرو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے، اور اپنے آپ کو اپنے اعمال کو اس کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے وہ فلسفہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر اور قرآن کریم نے اپنے بیانات کے اندر ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ تم کو دنیا میں اس طرح رہنا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بار بار قبرستان جانے کا معمول بنا لیا تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے
کہ وہ قبرستان جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، بار بار قبرستان جاتے. وجہ یہی تھی، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں آنے سے مجھے آخرت یاد آتی ہے، غفلت دور ہوتی ہے، اس کے لیے میں آیا کرتا ہوں. اور ایک تابعی بزرگ تھے جن کا نام تھا ربیع ابن خیثم. ان کی تو ایک عجیب بات کتابوں میں نقل کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک قبر کھود رکھی تھی، اور جب وہ دل میں محسوس کرتے کہ کچھ سختی آ گئی ہے یا غفلت آ گئی ہے تو اس قبر میں جا کے سو جاتے، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہاں سے اٹھتے اور کہتے کہ اے نفس، تجھ کو دوبارہ دنیا میں بھیجا گیا ہے، قبر سے تجھ کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، اب کچھ اچھے عمل کر لے، اگر تو اب بھی عمل نہیں کرے گا تو پھر کیا جواب دے گا. یعنی اپنے نفس کو یوں سمجھاتے تھے. ان لوگوں کے سامنے ہم کو تو یہ واقعہ سن کر کچھ عجیب لگتا ہے، اچھمبا لگتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو یہ حرکتیں بے وقوفانہ نظر آتی ہوں، لیکن بھائیو ان سے بڑا کوئی عقل مند نہیں جنہوں نے اپنی دنیا کو گمایا لیکن آخرت کو تیار کیا، اور آخرت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور اپنے جی کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھ ایسا ہے کہ ابھی قبر میں تو سو گیا تھا، اب تجھ کو دوبارہ بھیجا گیا ہے، یہاں پر آ کر اچھے اچھے عمل کر لینا، یہ کہہ کر اپنے دل کو سمجھایا کرتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جو امیر المؤمنین بھی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، ان کا تقوی و طہارت اور ان کا انابت اللہ اور رجوع اللہ یہ بہت واضح ہے تاریخ کی روشنی میں. بہت بڑے اللہ کے ولی، ایک طرف امیر المؤمنین اور دوسری طرف اللہ کے ولی، علم میں، عمل میں، تقوی میں، طہارت میں، سب میں آگے بڑھے ہوئے. ایک دفعہ ان کو محمد ابن کعب القرظی نے دیکھا کہ وہ ضعیف ہو گئے ہیں، نحیف ہو گئے ہیں، اور جسم کا رنگ بھی ذرا بدل گیا ہے، حالانکہ وہ بڑے حسین اور خوبصورت تھے. جب جوانی میں ان کو دیکھا جاتا تھا بڑے حسین، بڑے خوبصورت اور بالکل تنومن، لیکن اب انہوں نے ایک دفعہ دیکھا محمد ابن کعب القرظی نے کہ وہ بہت ضعیف بھی ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، اور چہرے کا رنگ بالکل فق ہو گیا ہے. تو بہت غور سے ان کے چہرے کو دیکھتے رہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ان کو دیکھ لیا کہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں، تو پوچھا کہ اے ابن کعب، تم مجھے ایسا گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کبھی ایسا پہلے تو نہیں دیکھتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، بات یہ ہے کہ آپ ایسے حسین تھے، ایسے جمیل تھے، اور ایسے صحت مند تھے، آپ کا جسم ایسا تھا، لیکن اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو ضعیف ہو گئے ہیں، نحیف ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، چہرے کا رنگ بھی فق ہو گیا ہے، کالے سے پڑ گئے ہیں، یہ میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ سن کر امیر المومنین نے کیا عجیب جواب دیا. ہمارے لیے اور آپ کے لیے عبرت ہے، اور دل کے اوپر اس کا اثر لینا چاہیے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، اچھا تم اس حالت میں مجھ کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہو، لیکن ذرا سوچو کہ جب میں مر جاؤں گا، قبر میں مجھ کو دفن کر دیا جائے گا، اور 3-4 دن گزر جائیں گے، تو اس وقت میں میرا کیا حال ہوگا؟ کیڑے مجھے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور ناک اور منہ سے جو ہے گندگی نکل رہی ہوگی، جسم سڑنا شروع ہو جائے گا، کیڑے مکوڑے میرے جسم کو کھا رہے ہوں گے، اور کہیں سے جو ہے پیپ اور لہو نکل رہا ہوگا. اس صورت میں اگر تم مجھ کو دیکھو گے تو تب تمہارا تعجب کا حال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. ایک آدمی دنیا میں ہے، امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، دنیا بھر پر اس کی حکومت ہے، اور اس کا مقام اور اس کی منزلت ساری دنیا کو مسلم ہے، اس کا تقوی، اس کی طہارت، اس کی عظمت، اس کی جلالت ساری دنیا میں معروف ہے. لیکن وہ دیکھیے آخرت کی فکر میں ہے، قبر کے حالات ان کے سامنے ہیں، اپنے بارے میں یوں سوچ رہے ہیں میں ایک دن مروں گا، گڑ جاؤں گا، دفن کر دیا جاؤں گا، وہاں پر کیڑے مکوڑے مجھ کو پکڑ لیں گے اور میرا یہ حال ہو جائے گا. یہ ہے یاد رکھنے کی چیز
کہ ہم ہر وقت اس کا تصور کرتے رہیں، موت کا تصور، آخرت کا تصور، اور اسی طریقے پر وہاں کے احوال کا تصور، قبر کے حالات کا تصور، منکر اور نکیر کے آنے کا اور سوال کرنے کا تصور، اور پھر قبر کے اندر کسی کے لیے نعمتوں کا اور کسی کے لیے جو عذاب کا سلسلہ ہوگا اس کا تصور، اور پھر آخرت میں جب اٹھائے جائیں گے تو وہاں پر حساب کا، کتاب کا، اور اس سے پہلے جو احوال پیش آنے والے ہیں حساب و کتاب سے پہلے، کہ بہت گمبھیر مسئلہ ہوگا اور سارے لوگ پریشان ہوں گے، اور انسان عام تو عام، حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہم السلام بھی پریشان ہوں گے۔ اس کو یاد کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، ایک ایک چیز کا جواب دینا ہوگا۔ جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں ان کو توجہ دینا ہے، یہ ہم کو حساب دینا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ نماز میں آدمی صحیح نکل گیا تو پھر ٹھیک، اور اگر یہیں پر اٹک گئی گاڑی تو پھر آگے تو کسی چیز میں چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں سب سے پہلے اس کا سوال ہوگا اور اس کا جواب دینا ہوگا، اور یہ سوال و جواب کا جو سلسلہ چلے گا بغیر کسی ترجمان کے، بیچ میں کوئی ترجمانی کرنے والا نہ ہوگا، براہ راست اللہ سوال کریں گے، براہ راست ہم کو جواب دینا۔ ایک دنیا کے عام کسی پوسٹ پر رہنے والے کے سامنے ہم کو کھڑا کر دیا جائے، کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، کسی چیف منسٹر کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، یا کسی معمولی ایم ایل اے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، وہاں بھی ہماری حالت دیگرگو ہونے لگتی ہے، اور کبھی زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، پیر اور قدم ہمارے لڑکھڑانے لگتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں جو خالق کائنات ہے، زمین کا بادشاہ، آسمان کا بادشاہ، چاند اور سورج کا بادشاہ، انسانوں کا بادشاہ، پیغمبروں کا بادشاہ، ساری کائنات کا بادشاہ، ذرے ذرے کا بادشاہ، وہ قیامت کے دن یہ اعلان بھی کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے بادشاہت ہے؟ دنیا کی جھوٹی بادشاہت ختم ہو چکی ہوگی، نہ کوئی امریکہ رہے گا، نہ کوئی جرمنی رہے گا، نہ کوئی انڈیا رہے گا، نہ کوئی اور ملک رہے گا، نہ وہاں کے بادشاہ رہیں گے، ساری بادشاہتیں ختم ہو کر اللہ کا اعلان ہو چکا ہوگا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج تو حکومت و طاقت صرف میری ہے، جو ہے بہت بڑا قہار ہے، بہت بڑا جبار ہے، میرے سے بڑا کوئی نہیں ہے، سارے کے سارے میرے سامنے ذلیل ہیں، سب کے سب فقیر ہیں، آج سب کے سب فقیر بن کر میرے سامنے ہیں۔ اس وقت میں ہم سے پوچھو گی تو سوال کا جواب ہم کیسے دے سکیں گے؟ اور ایک ایک چیز کا سوال ہوگا، کھانے کے بارے میں، پینے کے بارے میں، اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں، اپنے اوقات کے بارے میں، اپنے کپڑوں کے بارے میں، اپنی بات چیت کے بارے میں، اپنی سانسوں کے بارے میں، اپنے مال دولت کے بارے میں، اپنے علم کے بارے میں، اور علم پر عمل کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا، اور جب تک سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا کوئی شخص آگے ایک قدم نہیں بڑھا سکے گا۔ اس کے لیے بھائیوں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ آج میں نے اس مجلس کے اندر جو آغاز ہے ہماری اس مجلس کا، اس بات کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھا تاکہ یہ نسخہ شفا ہمارے پاس جمع رہے اور ہم بار بار اس کو کھاتے رہیں۔ جب جب غفلت طاری ہو یاد کر لیا کریں، قبر کو یاد کر لیا کریں، آخرت کو یاد کر لیا کریں، اللہ کو یاد کر لیا کریں، اللہ کے فرشتوں کو یاد کر لیا کریں، ہمارے نبی کی سیرت کو یاد کر لیا کریں، ان بزرگوں کے احوال کو یاد کر لیا کریں۔ اس کے ذریعے سے ہمیں شفا نصیب ہوتی رہے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی آخرت والے کام کرنے اور آخرت کو تیار کرنے کی فکر عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم۔
الحمدللہ رب العالمین اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک والسلامة من كل اسم والغنیمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضرا الا كشفته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا فقيرا الا اغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمیں غفلت کی زندگی سے باز آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس دنیا میں آپ نے ہم کو بھیج کر آخرت کو تیار کرنے کے لیے ہم کو حکم دیا، اس کے اندر ہم سے غفلت ہو رہی ہے. اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے اعمال کو درست فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں زندگی میں ایسے اعمال کر لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے جس سے کہ آپ راضی ہو جائیں، ہماری آخرت بن جائے، ہماری جنت بن جائے، ہم دوزخ سے بچ سکیں. اے اللہ ایسے اعمال کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو بخش دیجئے. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کے گناہوں کو بھی بخش دیجئے، بڑوں کے گناہوں کو بھی بخش دیجئے. جو حاضر ہیں ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما، جو یہاں حاضر نہیں ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، اے اللہ اس سے ہم سب کو نجات عطا فرما. پوری دنیا کے اندر اس وائرس نے اور کرونا کی بیماری نے تہلکہ مچا رکھا ہے. اے اللہ یہ آپ کی حکمت سے ہے، ہم سب جانتے ہیں. اے اللہ ہم ضعیف بندوں پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ ہم ضعیف بندوں پر کرم فرما دیجئے. اے اللہ ایک نظر رحمت فرما دیجئے. اے اللہ اس بیماری کو ہٹا کر ہم سب کو عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما. جو لوگ دنیا سے جا چکے مسلمان، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست بھیجی ہے، اے اللہ ان سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو مرحومین کی لیے دعاؤں کی درخواست کی، اے اللہ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اے اللہ ان کی مغفرت فرما. مولانا مطیع الرحمان صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اے اللہ اور بہت سارے لوگوں کا انتقال ہو گیا. اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما. اعلیٰ علیین میں ان کو مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں ان کو ٹھکانہ عطا فرما. اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں دین اسلام کی زندگی عطا فرما، سنتوں کی زندگی عطا فرما، عبادت کی اور ریاضت والی زندگی عطا فرما، آپ کی اطاعت اور بندگی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ موت کے وقت ایمان اور کلمے کی موت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.